तूं हबीब तूं तबीब तूं दर्द जी दवा जानब मुंहिंजे जीअ में आज़र जा अनवा साहिब ॾे शफ़ा मियां मरीज़न खे। तूं हबीब तूं तबीब तूं दर्द जो दारूं दवा आहिनि दिल खे तुंहिंजूं तवारूं करियां थी कारूं जो बुकी ॿियनियूं न थिए। सिंध धरती के लिए ऐसे अजीम हस्ती शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जैसी, और उनका फैज़, उनकी शायरी, उनकी शख्सियत, उनका कलाम, उनका सूफियाना फ़िक्र न सिर्फ सिंध के लिए लेकिन आलम इंसान के लिए भलाई, मोहब्बत और अमन का एक पैगाम है। तकरीबन 14 नस्ल पहले ये शाह साहब के आबा अजदाद का यहाँ आना हुआ है सिंध में। 6 नस्ल यानी साईं सैयद लालन शाह, जिनकी बदीन में शोहाबुद्दीन बुजुर्ग के कब्रिस्तान में मज़ार है, उनके बेटे हैं शाह करीम बुलड़ी वाले, जो मटियारी में रहे, वहीं पैदा हुए थे, लेकिन बाद में सैयदपुर नामी गांव में मुंतकिल हो गए और इनकी वहाँ सुकूनियत के बाद वही सैयदपुर बुलड़ी शाह करीम कहलाने लगा, जो आज तक इस नाम से मशहूर है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ के हवाले से अब तक की तहकीकात को मद्देनज़र रखते जो एक मुस्तनद किस्म की रवायात सामने आ रही हैं, उसमें यह है कि शाह साहब की वालिदा सिंध के डेरो कबीला के से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। शाह साहब पैदा होते हैं जो बड़े होकर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और सिंध का ये नामवर शायर, अदीब और फ़लसफ़ी और सूफ़ी शख्सियत बनते हैं। इस सुई कंदर के हवाले से भिट नज़दीक थी और भिट पे भी साईं का आना होता था। उस ज़माने में जब आप बचपन में बच्चे थे, अंडर टीन एज थे, उस ज़माने में ये कराड़ झील और यहाँ भिट जो अब हम शहरी तौर पे एक आबाद देख रहे हैं, ये पहले जंगलात थे। यहाँ साईं तन्हाई में आके इबादत किया करते थे और उसके आसार भी हमें मिल रहे हैं, जो शाह साहब की इस मज़ार या भिट के नीचे पिछली तरफ से एक हुजरा बना हुआ है। और यहाँ आबाद होते हुए शाह साहब ने 2 अच्छे काम किए। एक तो अपने पीरी मुरीदी के सिलसिले को ऑर्गेनाइज किया और साथ में अपना मौसीकी यानी राग, शाह जो राग जिसे हम कहते हैं, उसको भी एक इदारे की सूरत दी, उसको तश्कील किया। और इन्हीं फ़कीरों ने 300 साल यानी 3 सदी, जब कोई प्रिंट मीडिया नहीं थी, एक आधा कोई कलमी यानी हाथ का लिखा हुआ नुस्खा होता था, प्रिंट मीडिया बाद में आई, तो इन फ़कीरों ने शाह साहब के कायम करदा उस राग के इदारे की मार्फत न सिर्फ कलाम को जिंदा रखा लेकिन आम आदमी तक भी शाह के कलाम को इस हवाले से पहुंचाया। ओ लपेट जो लतीफ के कामिल कचाई, ओ कर माफ मदाए, ससोदा सुख्यानी थिया म्या, ओ बोला कर माफ जब हम शाह साहब के फिक्र की बात करते हैं तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हर अजीम शायर, अदीब, लेखक के सामने अपना समाज और समाज के मसाइल होते हैं, जो माजी को भी बयान करते हैं, जुड़े होते हैं माजी से, और उनका मुस्तकबिल में भी आइंदा वक्त के लिए भी एक तमाम असर रहता है उन चीज़ों का। तो शाह साहब के दौर की सिंध, जब शाह साहब भिट पे आए, उसी ज़माने में सिंध पे नादर शाह काचार ने हमला किया है। तारीख में ये बात है कि क्या जुल्म उन्होंने ढाए। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली वो हमलावर होते हैं और इन्हीं दिनों में इनके सिपा सालार मदद खान पठान, जो सिंध में एक जालिम की अलामत बने हुए हैं, तो और घोड़ाड़े घोड़ा एक मुहावरा बना हुआ है
کہ لوگ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے تھے کہ حملہ گھوڑے سوار ہیں وہ آئے ہوئے، تو ان کے اتنے مظالم سندھ پہ تھے۔ اس پورے ماحول نے شاہ صاحب کو شخصی طور پہ، شعوری طور پہ اتنا جھنجھوڑ لیا کہ اس نے اپنے کردار لوک داستانوں سے، حقیقی تاریخ سے لیے اور ان کی معرفت اپنا فکر دیا۔ جیسے ہم سونی کو لیتے ہیں، سونی بظاہر ایک ہمیں معیوب سا کردار لگتا ہے، ایک شادی شدہ عورت ہے جو ایک محبوب سے مہار سے ملنے جاتی ہے، لیکن اس وقت کے مذہبی کٹر پنے کو سامنے رکھتے ہوئے اور عورت کے آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ صاحب نے تھوڑا سا معیوب قسم کی اس عورت کو اپنی ہیروئن کر کے پیش کیا ہے۔ مرج وٹ مہار متا موٹی سونی، مرج وٹ مہار متا موٹی سونی، ساہڑ جا سنگار متا ڈم ڈیکھاری۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سونی کے حوالے سے، جب محبوب سے مہار سے ملتی ہے کہتی ہے تو واپس، شاہ صاحب کہتے ہیں واپس نہیں آؤ، مرج وٹ مہار، اسی مہار کے پاس، محبوب کے پاس مر جاؤ، واپس نہیں آنا ہے۔ ایک بار منزل مل جائے، محبوب مل جائے، حق مل جائے، سچ کا راستہ مل جائے، شعور آ جائے اور حق کی طرف داری کا راستہ مل جائے، تمہیں شعور آ جائے تو اسے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ بندھن بارو اسی طرح ہمیں سونی کے 5 سر ملتے ہیں مسلسل، ایک جاکھوڑ کے سر ہیں، جدوجہد کے سر ہیں، کو جو اتھس کوڈ 12 چانی ذات سی۔ پتہ نہیں اس عورت کو اس محبوب کے قبیلے سے، اس محبوب کی ذات سے عجیب ایک لاڈ ہے، کوڈ ہے، کوئی محبت ہے، اسی محبت کی کوئی میں کھڑی ہوئی ہے۔ ہو چون سفوٹ ہی جی سنائے جگ کے، وہ اس پہ حقارت کی طرف کا اشارہ کرتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہتی ہے کہ وہ مجھے چاہتے ہیں، وہ مجھے جی بول رہے ہیں۔ سسی کے کردار کو مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک جاکھوڑ جوہد کا کردار سامنے آتا ہے۔ کدے تھیندی کان کا منہ کاہی مٹھی جالوئی آنج میں پانی وینجس ساوٹھی کتابت کالن جی پوارئی اوی پٹھی تہی بند تو بندیانی ہو لکھیو رات چھٹی ہی بند تو بندیانی اللہ ہو لکھیو رات چھٹی۔ اور اسی طرح ماروی ہے جو تاریخ ادب میں، یعنی ادب کی تاریخ میں اتنا جامع قسم کا کمپریہنسو یا ورسٹائل کردار آج تک کسی نے تخلیق نہیں کیا، کہ وہ ایک غریب خاندان کی عورت ہے جس کو وقت کا حاکم عمر بادشاہ زبردستی اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کو بادشاہ ہونے کے ناطے ہر وہ چیز آفر کرتا ہے جو اس نے کبھی غریب عورت نے اپنے خیال و خواب میں بھی، تصور میں بھی نہیں دیکھی، لیکن وہ اپنی عزت کی خاطر، اپنی لاج کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر، اپنے لوگوں کے خاطر، اپنی دھرتی کی خاطر عمر بادشاہ کی تمام تر آفریں جو ہیں، آنچیں جو ہیں، ان کو ٹھکرا دیتی ہے۔ عمر جو توم العید سا سوئی ورتی سمرا، عمر جو تمہارے لیے عید کا سمائے، خوشی کا سمائے، وہ ہم لوگوں کے لیے ماتم کے مترادف ہے۔ وہی بیچارن مصری خوشی خرید، میرے غریب لوگوں کو تو یہ وقت بھی نہیں رہی، یہ اختیار طاقت بھی نہیں رہا، یہ وسائل بھی نہیں رہے کہ کچھ خرید کر سکے یا خوشی منا سکے۔ یہ بھول چکے اس غربت کے اور ظلم کے حال میں، وہ یہ تصور ہی بھول چکے خوشی اور خرید کیا ہوتی ہے۔ خزانے کوٹ میں لکھے کیس لوگ آؤ بندیانی بند میں مجھا مارو رہا بوئے یہ فتنی کے ہوئے وطن جنی وساریو جی لتی
کم سے کم 150 کردار ہیں. نام اور بے نام کرداروں کو ہم جب جمع کرتے ہیں تو 150 کے لگ بھگ کردار بنتے ہیں. ایک شخص کی شاعری میں 150 کردار کا ہونا اس کے فکر کی وسعت ہمیں بتاتی ہے. اس کا فکر کتنا وسیع ہے، معاشرے پہ کتنا اس کا اثر ہے، معاشرے کی کس کل کو بھی، کس فیلڈ کو بھی، کس شعبے کو بھی اس نے اگنور نہیں کیا. اس میں لوہار ہے ہمارے پاس، ڈرکھن ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ ہاری کسان ہے، اس کے علاوہ سنگھار مالوند یعنی چرواہے ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر طب کے حوالے سے شاہ صاحب کے بیت ملتے ہیں ہمیں. اور اسی 56 قسم کے کردار ہیں جو ایک پوریت کردار ہے یعنی ٹیکنیکل، جو آج ڈیولپ ہو کے 17 انجینئرنگ کی ٹیکنالوجیز بن گئی ہے. اور 9 ایسے کردار ہیں، ایسے فن ہیں جو فائن آرٹ کا حصہ بن گئے، وہ شاہ صاحب میں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی وسعت، ان کی ورسٹیلٹی جو ہے پوئٹری کی، اس کا بیس انسان ذات ہے. انسان کی زندگی کا بہتر ہونا، انسان کی زندگی میں امن، محبت، خوشحالی پیدا کرنا، ان کے لیے آزاد سماج کا تصور دینا. سائیں کے تخل میں جو ایک تصور ہے سماج کا کہ کہیں بھی کوئی ظلم نہیں ہو، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، کسی مذہب کے فرقے کے بنیاد پہ ٹکراؤ نہ ہو. اسی حوالے سے شاہ صاحب سندھ کے ساتھ ساتھ پورے عالم کی خوشحالی اور امن کی، محبت کی دعا مانگتے ہیں. سائیں سدائیں کری متھے سندھ سکار، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے دھنی، اے میرے اللہ، میری سندھ کو، میری اس دھرتی کو، میرے اس وطن کو خوشحال رکھو، پرامن رکھو. یہاں محبت کا گہوارہ بنا رہے یہ سندھ، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم سب آباد کریں. دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. اے میرے دوست، اے میرے محبوب، اے میرے خدا، سندھ کے ساتھ ساتھ اس پورے عالم کو، پورے جہان کو، پوری دنیا کو امن محبت کے حوالے سے خوشحال رکھو. کوئی محتاج نہ ہو، کوئی ظلم کے نیچے نہ ہو. تو حبیب، تو طبیب، تو ہی ڈٹھن رب، تو ڈیئیں، تو لاہییں، تو ہی ہادی رب. آہن ای عجب جی واریو ویج وہاری. تو حبیب، تو طبیب، تو داروں کے دردن، تو ڈیئیں، تو لاہییں، ڈاکٹر کے ڈکھندن. تڏہیں پھکیوں فرق کن جڏہیں امر کریو ان کے.